بسم اللہ الرحمن الرحیم ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، نہ کام آیا مجھے میرا مال، میری ساری دلیلیں مجھ سے نیست و نابود ہو گئیں۔ آج ہماری سورہ الحاقہ کی آیہ مبارکہ نمبر 29 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اس شخص کے بارے میں جسے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمائے گا، اور آخری الفاظ یہ تھے کہ یا لیتہا کانت القاضیہ، کہ وہ شخص کہے گا کہ کاش ایسا ہوتا کہ میرا قصہ ہی ختم ہو گیا ہوتا اور مجھے نسیم منسیہ بلا دیا گیا ہوتا، میرا وجود ختم ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ما اغنا عنی مالیہ، اس کا مال بھی اس کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اب ظاہر ہے مال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اس وقت ہے جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے ساتھ استعمال کی جائے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بڑا انعام ہے، لیکن اگر یہی مال اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے برخلاف استعمال ہو جائے تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ طور پہ اس حوالے سے ارشاد فرمایا گیا، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فرمایا اس دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی مگر جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آیا۔ اب اس سے مراد آیت سے یہ ہے کہ اللہ کے ہاں نہ مال نفع دیتا ہے نہ اولاد نفع دیتی۔ مال نفع دیتا ہے اگر اس مال کو آپ اللہ کی راہ میں استعمال کرتے ہیں، وہ مال قیامت والے دن کام آئے گا۔ جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بے شمار مال سے نوازا، اور آپ نے اس سارے مال کو کیا کمال اللہ کی راہ میں استعمال کیا۔ اب قیامت والے دن جب امراء کو بلایا جائے گا اور ان کے مال کے فتنے کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، تو اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی کو بلایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے غنی عثمان کو بلاؤ، بارگاہ خدا میں حضرت عثمان غنی کو بلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں بھی مال دیا تھا اور میں نے اس کو بھی مال دیا تھا، تمہارا مال تمہیں جہنم میں لے گیا اور عثمان غنی کا مال اسے اعلیٰ علیین جنت کے بلند درجوں اور مقاموں میں لے گیا۔ وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم تو مال کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں، اور یہ شخص، یہ عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال کی وجہ سے جنت کے سب سے اعلیٰ درجے اور مقام پہ بیٹھا ہے۔ اللہ فرمائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اس کو مال دیتا تھا، اگر میں نے اس کو 10 درہم دیے تو اس نے 10 کے 10 درہم میری رضا میں لوگوں میں تقسیم کر دی۔ اور سبحان اللہ، عثمان غنی ذو النورین، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا آپ کی اللہ کی راہ میں خدمت ہے، کیا مخلوق خدا کے لیے آپ نے تقسیم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی وجہ سے، ظاہر مالک کا فیصلہ ہے کہ تم اگر میری راہ میں 1 درہم دو گے تو میں کم از کم 10 درہم تو تمہیں دنیا میں اسی وقت لوٹا دوں گا۔ 1 درہم اللہ فرماتا ہے دو تو 10 درہم تو میں تمہیں اسی وقت دنیا میں لوٹا دوں گا، اور 70 گنا تک اس کا اضافہ لگا کر تمہیں یوم آخرت میں اس کا اجر عطا فرماؤں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے جب یہ رسول اللہ نے حدیث سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ صرف 70 گنا تک ہی دے گا اور 10 گنا تک ہی دنیا میں دے گا؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ 100 گنا تک بھی دے گا۔ صحابی نے پھر عرض کر دیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ 100 گنا تک دے گا؟ سرکار نے فرمایا نہیں، وہ 1000 گنا تک بھی دے گا۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ 1000 گنے تک ہی دے گا؟ اللہ اس کے نبی مسکرا دیا، فرمایا بیٹھ جا، تیری ماں تجھ پہ روئے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی ہے، وہ اربوں خربوں تک بھی عطا فرما سکتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ یہ جو 10 اور 70 کا ذکر ہے نا جی، یہ تو کم سے کم کا ذکر کیا گیا، کم سے کم کا ذکر ہے، منیمم سے منیمم، تھوڑے سے تھوڑا تو اتنا ہے نا، 80 گنا 10 پہ 80 گنا تو کم از کم ہے۔
فرمایا اس کے علاوہ تو مالک اپنے مقام کے اعتبار سے جس کو جتنا چاہے گا اور عطا فرماتا چلا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی نے تو اپنے مالک سے ایسے سودے کیے، اپنے مالک سے ایسی تجارت کی کہ آپ فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ میرا سامان تجارت آیا ہے، مسجد نبی کے سین میں آپ رکھوا دیتے۔ جب قحط پڑتا تو سارے تاجر، جیسے آج کل ہمارے ہاں کوئی چیز شارٹ ہو جائے تو لوگ اس کے ریٹ بڑھا سے بڑھا کے کہاں لے جاتے ہیں، لوگ آتے پہلے جی آپ ہمارے ساتھ سودا کر لیں، تاجر جمع ہو جاتے، آپ فرماتے کتنا نفع دو گے، کوئی 10 کوئی 15 تک کہتے، اتنا تھوڑا نفع، لوگ کہتے جی کتنا، آپ نے فرمایا تو 70 گنا تک 80 گنا تک نفع لینا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے جی کبھی ایسا بھی ہوا ہے تجارت کے زمانے میں کہ 70 گنا تک آپ کو کوئی پرافٹ دے؟ فرمایا ہاں، میں تو اسی تاجر سے تجارت کروں گا جو مجھے 70 گنا نفع دے۔ لوگوں نے کہا ایسا تو کوئی تاجر نہیں ہے۔ اور فرمایا بلال اذان جہاں دیتا ہے نا، تبوترا ایک الگ بنا ہوا تھا مسجد سے الگ، فرمایا اس پہ چڑھ کے اعلان کر دے جس کے گھر اناج نہیں ہے مسجد نبی میں آ جائے، اس کو میں فری اناج عطا کرتا ہوں۔ اعلان ہو گیا، لوگ آ گئے، آپ نے تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ تاجر بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا دیکھو میرے مالک سے میں نے تجارت کی ہے، مجھے یہ 70 گنا نفع دے گا۔ ایسا آپ کا ذہن شریف تھا، آپ کی یہ سوچ مبارک تھی۔ تو مال وہ نفع نہیں دے گا کافر کو، منافق کو، یا وہ مسلمان جس نے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، کنجوس بن کے بیٹھ گیا۔ دنیا میں بہت لوگ ہیں، اللہ نے بہت انہیں نوازا ہے، لیکن انہیں توفیق نہیں ہوتی اللہ کی راہ میں دینے کی۔ انہیں اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اللہ ان سے ناراض ہے کہ ان کے مال سے، ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں اپنے کام کے لیے ان کا مال قبول ہی نہیں فرما رہا۔ اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس بہت تھوڑا ہوتا ہے، اتنے دریا دل ہوتے ہیں، جو آتا ہے وہ بھی اپنے مالک کی راہ میں دیتے ہیں، رب تعالیٰ دنیا میں بھی ان سے راضی ہے، کل حشر میں بھی راضی ہو جائے گا، اور کبھی ان کے رزق میں کبھی بھی نہیں آتی۔ تو فرمایا ما اغنا عنی مالیہ، کہ میرا مال بھی میرے کام نہ آیا۔ یہ اس کافر، منافق اور مشرک کی بات ہے، یا اس مسلمان کی جس نے مال کے اوپر سانپ بن کے، کنجوس بن کے بیٹھ گیا۔ حالک عنی سلطانیہ، میری ساری دلیلیں مجھ سے دور ہو گئی۔ اب وہ کہے گا جو میرے جتنے حوالے تھے وہ سارے مجھ سے اللہ نے ختم کروا دیے، اب نہ میرے پاس عمل ہے نہ میرے پاس مال ہے۔ مال تھا وہ بھی ضائع کر بیٹھا اپنی خواہشات میں، اور اعمال تھے تو وہ بھی ضائع کر بیٹھا اپنی نفسانی خواہش میں، اور شیطان کو راضی کرتا رہا، نفس کو راضی کرتا رہا، وہ بھی راضی نہ ہو سکا۔ اور آج حال یہ ہے کہ آج اس صورت میں ہوں کہ آج نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پھر جلال میں آئے گا، اور اللہ اس کو پکڑنے کی فرشتوں سے عمل درآمدی کا حکم فرمائے گا۔ اس پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں مال عطا فرمائے اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اور شوق بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔